إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت مآب صدر اجلاس، ذی وقار اساتذہ کرام، عالی مقام، مہمان خصوصی، عزیز طالبات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار اہل علم میں فرمایا، اور اہل علم کا مرتبہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ مختصر سی حمد کے بعد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کلیہ ہادہ میں کلیہ فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ للبنات میں الحمدللہ تربیت کے تمام پہلوؤں پر دھیان دیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اساتذہ، طالبات اور ہمارے اداروں میں جو بھی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ زندگی کے ہر گوشے میں آگے بڑھیں، ہر پہلو پر ان کا خیال ہو، ان کا دھیان ہو، خصوصاً ایسے پہلو جو ادب سے متعلق ہوں اور جس میں ادب سکھایا جاتا ہو، چاہے وہ ادب اخلاق کے اعتبار سے ہو، زبان کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو۔ اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم ادب میں ماہر ہوں، اور اسی کے متعلق آج ہم نے اس اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے میں ہمارے اسٹیج پر، اس پر رونق بزم میں، اس باوقار اسٹیج پر تشریف فرما مہمان خصوصی عالی مقام جناب شیخ محمد حسین مسکی جامعی حفظہ اللہ کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، اہلاً سہلاً و مرحبا بکم۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور اچانک دعوت پر آپ نے جو لبیک کہا ہے اس پر ہم آپ کے بہت بہت مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی ساری خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ عزیز طالبات، مختصر سا تعارف میں آپ کا کراتا چلوں۔ آپ ایک ہائی اسکول میں، سرکاری ہائی اسکول محمدیہ عربک کالج کے نام سے جو محمدیہ عربک اسکول کے نام سے جو اسکول چل رہی ہے، وہاں پہ آپ مدرس ہیں، اور حکومت کی جانب سے آپ الحمدللہ کئی سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ اسکول کے علاوہ خطبات جمعہ اور پھر امامت کے ساتھ ساتھ امامت بھی آپ ایسے ہی للہ فی اللہ کروا لیا کرتے ہیں، خطبات جمعہ بھی آپ کے ہوا کرتے ہیں، اور درس قرآن میں نے سنا کہ آپ ماشاءاللہ شیخ درس قرآن کی پابندی روزانہ درس قرآن کی پابندی بھی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تا دم حیات آپ سے دین کی خدمات انجام لیتا رہے۔ مقصد اجلاس تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج شعر و شاعری اور اسی سے متعلق جو اصل ہے نظم، حمد، ترانے اور پھر نعت، ان جو اشعار کو آپ پڑھنے والے ہیں، آج جو کلام آپ پڑھنے والے ہیں، اس کلام کی باریکیاں اور اس کلام کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں اس سے آپ کو واقف کروایا گیا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اسلام میں شعر و شاعری جائز ہے۔ ایسی شعر و شاعری جو مہذب ہو، سلیقے سے کہی گئی ہو، جس میں کسی بھی طرح کا کفریہ کلام، شرکیہ کلام نہ ہو، ایسی شعر و شاعری اسلام میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اسلام کے نامور شعراء حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے
جو شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھ کر بعض دفعے ان صحابہ کرام کو یہ کہا کرتے تھے کہ اے حسان بن ثابت تم شعر کہو. یعنی کفار جو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف جو برائی بیان کیا کرتے تھے، اس کے جواب میں اللہ کے نبی خود کہا کرتے تھے حسان بن ثابت سے کہ اے حسان آؤ، ان کا جواب شعر سے ہی دیا کرو. شعر میں بڑی حکمت ہوتی ہے، شعر کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد جو آپ نے کتاب لکھی ہے حدیث کی، اس میں ایک باب ہی باندھا ہے آپ نے. کس نام سے؟ باب. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے کہ ان من الشعر حکمت، ان من الشعر حکمت، اس نام سے انہوں نے باب ہی باندھا، اور اس باب کے اندر تقریباً 8-9 احادیث آپ لائے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبداللہ بن سری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی محترم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اللہ کی تعریف میں چند کلمات کہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سامنے سے جواب دیتے ہیں اما ان ربک یحب الحمد، اے عبداللہ تمہارا رب تو حمد کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، لہٰذا تم حمدیہ کلام کہہ سکتے ہو، حمد کہہ سکتے ہو، اللہ کی تعریف میں کلام کہہ سکتے ہو. تو شعر و شاعری اگر مہذب ہو اور سلیقہ مندی کے ساتھ اس کو کہا گیا ہو، کفریہ اشعار نہ ہو، شرکیہ اشعار نہ ہو، یا ایسی غزلیں جس کے اندر عورتوں کے جو ہے نا اعضاء کو بیان کیا جاتا ہو اور جس کو عشقیہ شاعری کہا جاتا ہے، ایسی شاعری سے انسان کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے. اور جس شاعری کے اندر اللہ کی تعریف ہو، نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو، اور ایسے انداز میں اس کو کہا جائے جو اچھے جو انداز سلیقہ مند، جس کو ہم مہذب کہہ سکتے ہیں، اگر ایسے انداز میں شعر و شاعری کہی جاتی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اسلام میں یہ چیز، اس کا حکم مباح ہے، جائز ہے، شعر و شاعری کی جا سکتی ہے. اس کے اندر بھی یہ خیال دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ شعر میں بڑی ساری حکمت کی باتیں ہوا کرتی ہیں. آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہے گا اشعار آپ کو یاد ہیں. حسان بن ثابت کا کتنی بڑی حکمت کی بات حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہی تھی کہ وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَضُ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد. اور اسی طریقے سے دیکھیں مختصر سا کلام ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سمندر کو گویا آپ کوزے میں بھر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی سراہی کے اندر آپ سمندر کو بھر رہے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. اسی طریقے سے مولانا آزاد کے بارے میں ایک شعر کسی نے کہا تھا، مختصر سا کلام ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے ساری بات کہہ دی اور سارے اجلاس کو اس ایک شعر کے اندر محیط کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر سارا اجلاس نہ ہوتا تب بھی اگر صرف ایک شعر بیان کیا جاتا تب بھی سارے اجلاس پر وہ شعر کیا ہو جاتا، ساری تقریروں پر وہ شعر بھاری پڑ جاتا. کہنے والے نے کہا مولانا آزاد کو دیکھا، مختصر جو ان کے بارے میں جانتا اور جو بغداد کے بارے میں جانتا. بغداد عروس البلاد ہے اور وہاں پہ علم و فن کے جو مراکز کھلے اور جہاں وہاں سے جو علم علم کا جو پیغام پھیلا اور علم کے جو مراکز وہاں پہ تھے، اس کو جو جانتا ہے وہی اس کو پہچان، اس کے معنی کو جان سکتا ہے. شعر مختصر کہا ایک نوجوان نے کہ مولانا آزاد کو دیکھا، بھارت میں بغداد کو دیکھا. بغداد کی کیا حالت تھی اور وہاں کیسے علوم و فنون کے مراکز تھے، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، وہیں سے اس کا زیادہ طور پر آغاز ہوا. تو بہرحال شعر کے اندر بڑی حکمت کی باتیں ہوا کرتی ہیں. شعر و شاعری آپ سیکھیں لیکن اس کو ایک حد میں رہتے ہوئے، حد پار نہ کریں، حد میں رہتے ہوئے سیکھنا ضروری ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ يمتلئ رجل لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے پیٹ کے اندر اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے اور سارا پیٹ پیپ سے بھر کر سارا پیٹ خراب ہو جائے، یہ بہتر ہے. کس بات سے؟ کہ ایک آدمی کا پیٹ اشعار سے بھر جائے. یعنی اشعار کی قباحت بھی ہے، اس کی مذمت بھی بیان کی گئی. ایک کس صورت میں؟ جب دین کا نقصان ہوتا ہو، صرف اشعار پر ہی دھیان دیا جاتا ہو اور دین کا نقصان اگر اس سے ہوتا ہو، یہاں پہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں شعر و شاعری درست نہیں ہے. بہت ساری طالبات ایسے ہیں جو الحمدللہ اشعار یاد کیے ہیں، نظمیں یاد کیے ہیں اور اسی کا مظاہرہ یہاں پہ آج آپ طالبات پیش کرنے جا رہی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین
ہر موقع پر، ہر وقت میں، ہر وقت اللہ رب العالمین ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مقصد اجلاس اور استقبالیہ کلمات کے بعد اب باقاعدہ طالبات کے مابین حمد و نعت، نظم و ترانے کا مظاہرہ ہونے والا ہے. لہٰذا میں ابتدائی اول کی طالبہ کو دعوت دیتا ہوں، سامعہ محمد عمران کو، کہ وہ جو ہے حمد سے جو ہے اس مظاہرے کا آغاز فرمائیں. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر. ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر. سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے. اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے. عالم میں روشن تجھ سے اجالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے. جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے. قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے، قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.